राती सुबह में आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूँ और आज जैसा कि आप जानते हैं कि जुम्मतुल मुबारक का दिन है और मुबारक दिन में हम आपसे बहुत ऐसी बातें करते हैं, मुबारक बातें हों जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं। और कोशिश हम ये करते हैं कि इंसान जो है जब टेलीविज़न पे देखे कोई बात हो रही होती है ना तो उसके बड़े माने होते हैं और जिस तरह हर चीज़ का अपना अपना एक शो का एक क्राइटेरिया होता है, अपनी एक सोच होती है। इसी तरह हम अपनी सोच को इस तरह आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आए। इसे कहते हैं ना इंफोटेनमेंट हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दें, साथ साथ आपको लाइफ में बहुत सी चीज़ें हम बताएं भी। बेहतरीन तरीका ये होता है कि एक दूसरे से बातचीत का तरीका होता है, एक दूसरे से डिस्कशन की बात होती है और वो बात कि अगर हम अच्छी बात आपके साथ कोई शेयर करें तो वो आपके लिए एक तरह का नेमत भी बन जाती है कि आप अच्छी बात जो है आप अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करें और उस अच्छी बात को आप आगे शेयर भी करें। इससे जो है ना बड़ा मेंटल पीस भी मिलता है। लेकिन कभी भी बातों को मतलब मुसलत नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक अपना अपना माइंड सेट होता है, हर कोई अपनी अपनी सोच से चल रहा होता है और कभी कभार तो लोग इतने हाइट ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं कि किसी की इंसान सुनता भी नहीं है उस वक्त। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जिस पे हम ये कह रहे होते हैं कि आप बात सुने भी, आप बात समझे भी, आप शेयर भी करें। अगला उसको उस टाइम पे एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो 2 महीने बाद ज़रूर एब्जॉर्ब करेगा, उसको ये बता दूँ। मेरी एक दोस्त है, उसके साथ भी यही हुआ था। मैंने उससे कोई 3 महीने पहले बात बोली, उसको बहुत बुरी लगी और उसने मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं करी। मुझे फील भी नहीं हुआ कि उसको शायद बुरी लगी होगी, नहीं लगी होगी। 3 महीने बाद उससे कॉल करके मुझे कहा कि वो तुम जो बात की थी ना वो बिल्कुल सही बात कही थी। तो मुझे उस वक्त मुझे पता था कि बात तो सही है, ठीक है, लेकिन इंसान उस स्टेट ऑफ डिप्रेशन में होता है, उस स्टेट ऑफ माइंड सेट उसका जो वो अपने उस पर चल रहा होता है कि वो उसको किसी की नहीं सुनता। लेकिन एक वक्त आता है कि वो खुद संभलता भी है, समझता भी है और उसको जो अच्छी बातें होती हैं ना, याद रखें, वो उसको रिकॉलिंग होने लग जाती है। इसलिए अच्छी बात कहें ज़रूर लेकिन उसके ऊपर जबरन उसको ना कह दें और उसके बाद इंसान का सोच और माइंड ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली उसके बाद जो है ना वो उसको याद आने लगता है, समझने लगता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ये गलती की है, तो खुद मवाजना भी करने लग जाता है। तो ये इंसान की एक फितरत है, फितरत के साथ इंसान चल रहा होता है। लेकिन हमें उस फितरत के साथ लोगों को हम्बली, प्यार से, मोहब्बत से लेकर चलना चाहिए। और जिस तरह बड़े भी हो गए, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, उनको भी ज़बरदस्ती बच्चों के साथ जो है जबरन उनको कोई बात ना कहे, प्यार मोहब्बत से कहेंगे, सारी बातें मानेंगे। लेकिन जो इवन बड़े भी कभी कभार जो सुनते नहीं हैं बच्चों की, तो उनको भी चाहिए कि वो भी बच्चों की थोड़ी बहुत सुने। लेकिन जो अच्छी बात है उसका अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया अपने दीन के ज़रिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो ज़रूर आपने जो है नोट करना है। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि दीन और हमें जो हमारा इस्लाम है हमें बहुत अच्छी बातें सिखाता है, हमें बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है क्योंकि अल्लाह ने जो बात कह दी है वो हमारी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए ही कही है। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे और यही कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम जो है वो हमें डिप्रेशन से जो है दूर भी रखता है। और जो लोग दीन से और इस्लाम से दूर हो जाते हैं फिर वो डिप्रेशन की तरफ कैसे आते हैं, कहाँ से वो जो है वो उस डिप्रेशन मोड पे चले जाते हैं, ये सब जाने के हमारे साथ जो मेहमान है पहले मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? दीनी स्कॉलर हैं, बहुत अच्छी आज आपसे बात होगी। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपका जो है तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, एकदम से गला वाला ख़राब हो गया, एकदम से ख़राब हुआ। तो ये कि आप जिस हद तक हो सकेगा आप लोगों को आगाही देंगे, ये बड़ी एक अच्छी बात है। ये आपकी तरफ से भी एक तोहफ़ा है कि आप हमारे पास आएँ और आप लोगों तक जो है वो अच्छे पैगामात पहुंचाएंगे। अच्छा, आज जो हम आपने अभी सुना कि मैं क्या बात कर रही थी, बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है लोगों तक, लेकिन आगाही पहुंचना ज़रूरी है इस हवाले से। तो ये बताइएगा कि सबसे पहले अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया है, हमारा दीन इस्लाम ये तोहफ़ा है हमारे लिए, क्योंकि हर चीज़ का जवाब जो है अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में रहना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, लोगों से रवैये कैसे, सब बता दिया। लेकिन इंसान जो है वो फितरत है उसकी कि वो अपनी चीज़ों में घूमता रहता है। ये बात समझ नहीं आती है कि वो
اپنا ایک بنا کے مائنڈ سیٹ چل رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے ہر چیز اس کو سمجھا دی ہے. تو دین سے قربت اور دین سے دوری، یہ ذرا سمجھائیے گا سب سے پہلے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہاں بولنے کی دعوت دی آپ نے. میں بہت مشکور ہوں آپ کا بھی اور میٹرو ون نیوز کا بھی کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا. سوال بہت اچھا ہے اور ٹاپک بہت اچھا ہے آپ کا کہ دین سے قربت اور دین سے دوری کس طرح انسان پر اثر انداز ہو رہی ہے اور کس طرح انسان کے ذہن کو متاثر کر رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کا مطلب ہی امن و سلامتی ہے. امن و سلامتی فقط معاشرے میں امن و سلامتی نہیں بلکہ امن و سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کی بھی امن و سلامتی ہے اسلام، انسان کے ذہن کی امن و سلامتی ہے، انسان کے دل کی امن و سلامتی ہے، انسان کے تمام اعضاء و جوارح کے لیے امن و سلامتی ہے، معاشرے کے لیے بھی ہے، ہمسایوں کے لیے بھی ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، عزیز و اقارب کے لیے بھی ہے، اور جن سے ہم روزمرہ زندگی میں معاملات کرتے ہیں ان کے لیے بھی امن و سلامتی ہے. یعنی اسلام ایک ایسا طرز زندگی ہے، ایک ایسا لاہ عمل ہے کہ جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے انتہائی بہترین قسم کی مشعل راہ ہے. اسلام سے ہٹ کر کوئی ایسے دین ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو انسانیت کا ایسا تحفظ کرے، انسان کا ایسا تحفظ کرے جسمانی، ذہنی، مالی، ہر لحاظ سے روحانی، کہ جیسا کہ اسلام کرتا ہے. کوئی ایسا دین نہیں. اچھا، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ انسان پر بہت سارے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ظاہر کہ ہوتے ہیں، قربت کے بھی اور دوری کے بھی. اسلام سے قریب ہے تو کیا اثرات ہیں، اسلام کے سے دور ہے تو کیا اثرات ہیں. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام سے دوری نہ صرف یہ کہ دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ ہمارے معاشرے پر بھی بہت زیادہ اثر و انداز ہوتی ہے. یہ بات بالکل جی بالکل. اچھا، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ انسان جو ہے پروردگار عالم کی ایسی تخلیق ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے فطرت اسلام پر ہی پیدا کیا ہے. اب جب بھی انسان جہاں بھی کہیں بھی اپنی فطرت سے ہٹے گا تو وہ انسانیت سے ہٹ جائے گا، کیونکہ فطرت اسلام پر ہے. اسلام سے ہٹے گا، اپنی فطرت سے ہٹے گا، فطرت سے ہٹے گا، انسانیت سے ہٹ جائے گا. اللہ نے اسلام کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، دین اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، اور اسے دین اسلام کی فطرت پر پیدا کرنے کے بعد جب وہ اسلام پر عمل کرے گا تو اشرف المخلوق بنایا. اشرف المخلوق بنایا. اور ایسی اشرف مخلوق کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول کائنات ختمی مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. اور اس حوالے سے جو آپ نے ٹاپک دیا میں اور بھی واضح کر دوں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں. دل اگر صاف ہوگا، دل اگر صحت مند ہوگا تو پورا جسم صحت مند ہوگا، اور دل اگر بیمار ہوگا، دل اگر مریض ہوگا تو پورا جسم جو ہے وہ مریض ہو جائے گا. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دل کی بیماریاں ہوں جسم کو بیمار کرتی ہیں، دل کی بیماریاں دماغ کو متاثر کرتی ہیں، دل کی بیماریاں گردے اور جگر وغیرہ کو یعنی متاثر کرتی ہیں، دل کی بیماری ہمارے معاشرے کو متاثر کرتی ہے. جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، دیکھیں میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ میں زولوجی میں بھی ماسٹرز ہوں، تو دین اسلام سے ہٹ کر جو تعلیمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، مدرسے کی تعلیمات یا حوزوی تعلیمات میں دنیاوی تعلیمات بھی میں نے ماشاءاللہ حاصل کی ہیں. تو اس میں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ہم نے جب تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ آج کل فی زمانہ پاکستان میں 22% لوگ جو ہیں وہ اوور آل جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں، اور خصوصاً بڑے شہروں میں 50% جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں، ڈپریشن کا شکار. اس کی وجوہات کیا؟ ہاں، اس کی وجوہات یہ ہے دین سے دوری. مثال کے طور پر ایک انسان اگر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس، ایک ہے خود پسندی، ایک ہے غرور، ایک ہے خود کو پسند کرنا. اس سے بڑا درجہ ہے غرور کا. اب غرور جو کرتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں، جو میں کھاتا ہوں وہ سب سے بہتر کھاتا ہوں، جو میں پہنتا ہوں سب سے بہتر پہنتا ہوں، میری رائے سب سے اچھی رائے ہوتی ہے، میری گفتگو سب سے اچھی گفتگو ہوتی ہے، سب میرے آگے نیچ ہیں، کم ہیں، ہیچ ہیں، سب مجھ سے کمتر ہیں، میں برتر ہوں. دیکھیں نفسیاتی ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے احساس کمتری کمپلیکس، ایک ہوتی ہے احساس برتری سپریٹری کمپلیکس. دونوں نفسیاتی بیماریاں ہیں، دونوں ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتی ہیں، دونوں انسان
انسان کو تمام انسانوں سے الگ کر دیتی ہیں. جب تمام انسانوں سے تکبر کرنے والا آدمی، غرور کرنے والا آدمی الگ ہو جائے گا، اللہ نے کیا کہا؟ غرور نہیں کرنا چاہیے. تکبر گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. تکبر نہیں کرنا چاہیے. رسول کائنات نے تکبر کی مذمت کی ہے. ان کے بعد آنے والے جو تمام کے تمام اللہ کے اولیاء ہیں، انہوں نے تکبر کی مذمت کی ہے. تکبر انتہائی مذموم شے قرار دی گئی ہے. تکبر کرنے والا آدمی تمام معاشرے میں اکیلا ہو جاتا ہے. جب اکیلا ہو جاتا ہے تو جو اکیلا ہو جاتا ہے اسے ذہنی بیماریاں گھیر لیتی ہیں. خود تکبر ایک ذہنی بیماری ہے. تکبر خود دباؤ کا شکار کر دیتی ہے. ذرا سی بات کچھ ہو گئی، انسان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. جب بی پی ہائی ہو جاتا ہے، یہ بی پی ہائی ہونا یہ ڈائریکٹ ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے، دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے. آدمی نفسیاتی طور پر تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. اور تنہائی ہاں بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو تکبر ہے نا وہ انسان کو نفسیاتی بنا دیتا ہے. ایکچولی وہ نفسیاتی اس کا ذہنی شکار ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے تو ادھر بھی دیکھا ہے تکبر یہاں پر آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ دین کی نالج بھی رکھتا ہے نا وہ بھی تکبر نہ کرے. یہاں تک کہ جو اپنا کوئی ٹیچنگ کی پروفیشن میں وہ بھی تکبر نہ کرے. ہمارے شوبز کے پروفیشن میں اس پہ بھی تکبر نہ کرے. مطلب کسی بھی پروفیشن میں چاہے وہ بڑے سے بڑا ہو چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا، کہیں پر بھی تکبر نہیں آنا چاہیے. صرف تکبر امیر لوگوں کے لیے نہیں، جس کے پاس پروفیشنلی بہت زیادہ طاقت ہے یا وہ بہت مضبوط ہے پروفیشنلی یا بہت اچھا ہے اپنے پروفیشن میں، اس کو بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک ابتدا سے لے کے چلوں. جب تخلیق انسانیت ہو رہی تھی، جب حضرت آدم بنائے جا رہے تھے، تو پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے جب حکم دیا کہ تمام لوگ سجدہ کریں، فرشتے بھی سجدے میں جائیں، جن کو میں سجدے کا حکم دے رہا ہوں حضرت آدم کو سجدہ کریں، تو ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے جو وجہ بتائی ہے بالکل غرور کی وجہ ہے. کہنے لگا کہ خلقتہ من تراب وخلقتنی من طین وخلقتنی من النار، تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے. بلا اعلیٰ افضل کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک تو غلط سمجھا، دوسرے تکبر کیا. تکبر کرنے کی سزا کیا ملی؟ جنت میں رہتا تھا، جنت میں رہتا تھا، نکال دیا. انک رجیم، تم مردود ہے، تو ہمارا ٹھکرایا ہوا ہے، تو نکل جا. کس سے کہا؟ ابلیس سے، شیطان سے. اب شیطان تنہا ہو گیا معاشرے میں. پہلے کہاں تھا؟ عرش پہ رہتا تھا، اب کہاں ہو گیا؟ دنیا میں بھی اکیلا ہو گیا. سب لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں. جو تکبر کرتا ہے اس پہ لعنت ملامت کی جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو تاریخ سے اور قرآن سے ایک چیز ہے، دیکھیں ایک چیز ہے، جو یہ ہے نا تکبر کرنے والے لوگ وہ بے ہوش ہوتے ہیں، ان کو عقل غائب. مطلب وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں اپنی لائف میں، ابھی بریک کی جانب جائیں گے لیکن میں سوال چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر تکبر کیا تو مجھے نقصان ملے. وہ نقصان جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے. شیطان بھی اپنا نقصان بھول جاتا ہے نا، وہ تو بھول گیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا تنہا ہو گیا، اکیلا. اسی طرح انسان جو ہے جب وہ فالوور بن جاتا ہے شیطان کا، تو اس وقت وہ بھی یہ چیزیں بھول جاتا ہے کہ مجھے نقصان کتنا ہے. ہم اس نقصان کے بارے میں جانیں گے بریک کے بعد کہ انسان خود کو کیسے نقصان پہنچانے لگ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے. یہ سب معاملات جانیں گے ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں، اور ہمیں اب نعت خواں ثنا خوان سحرناز نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہمارا بڑا اہم سبجیکٹ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں. جو ہم بات کر رہے تھے ابھی، وہ کر رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ جانتے بوجھتے بھی جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے اور نیگیٹیو چیزیں کرنے لگ جاتا ہے، اور اپنے وہ ایسی باتوں کو بھول جاتا ہے کہ یہ اس کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں وہ نیگیٹو چیزیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کی ایسی فطرت کیوں ہوتی ہے؟ وہ کیوں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جانا پسند کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ہم جانیں گے علامہ صاحب سے، اور پھر ہم جو ہے نا مزید آگے بات کریں گے. جی علامہ صاحب. جی آپ سے بات کر رہی ہوں میں. سوال کہ انسان نیگیٹیوٹی کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ انسان نیگیٹیوٹی کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟
تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ انسان نگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے معاشرے میں ہونے والے کریکٹرز کی وجہ سے بھی چلا جاتا ہے. خود اس کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان کسی جگہ جاب کرتا ہے اور وہاں جاب کا وہ پروموشن کا اہل بھی ہے, یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ پروموشن کا وہ اہل بھی ہے, لیکن اس کی جگہ کسی اور کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے جو اس سے جونیئر یا اس سے کم اہلیت رکھتا ہوں. اب وہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو کہ میرا حق مارا گیا اور اس کو مجھ پر ترجیح دے دی گئی, حقدار کو حق نہیں ملا. جب حقدار کو حق نہیں ملتا تو اس کے ذہن میں پھر ایک قسم کی بغاوت پیدا ہوتی ہے, طغیان پیدا ہوتا ہے. تو پھر وہ اس کو کیسے بچائے اپنے آپ کو اس چیز سے؟ اس کی وجہ سب سے دیکھیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اور چونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں کہ ہم ساری وجوہات پر فردن ڈسکس کر سکیں. تھوڑا کر لیتے ہیں. اوورآل بات یہ ہے کہ معاشرے میں جو کردار ہیں ہمارے, وہ مختلف قسم کی عادت و سیرت و اتوار رکھتے ہیں, مختلف قسم کی سوچ رکھتے ہیں. ہم یہاں 3 بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری اپنی اپنی سوچیں بھی الگ ہوں گی, ہمارا اپنا کیریکٹر الگ ہوگا, تھنکنگ الگ ہے, سوچنے کے زاویے الگ ہیں, تھنکنگ کے اینگلز الگ ہیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اپنے اینگل سے, آپ سوچ رہی ہیں اپنے اینگل سے, یہ سوچ رہی ہیں اپنے اینگل سے. اچھا, ان چیزوں کا حل بھی تو ہوتا ہے. جس طرح آپ نے ایک مثال ابھی ایک یہ دی کہ کسی اور کو پروموٹ کر دیا, اور اب یہ کہ ایک انسان ہوتا ہے جو نیگیٹو ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر لے گا. ایک ہوگا جو اس کے لیے فائٹ کرے گا, وہ اپلیکیشنز دے گا, لیٹرز دے گا, ادارے میں دے گا, ادارے کے باہر جا کر چاہے وہ جو ہے اپنی آواز کسی بھی طرح سے ریز کرے گا, وہ اپنی آواز ریز کرے گا. ایک ہوگا کہ وہ نیگیٹو ہو کر خود بھی نیگیٹیوٹی کی طرف چلے. یہ پھر لوگوں میں بھی اپنے جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ایک مائنڈ سیٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنے سوچ سے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ مطلب کوئی جو ہے وہ اس میں یہ پاور ہوگی کہ وہ اس سے فائٹ کرے گا, کوئی ہوگا کہ جس میں بالکل بھی پاور نہیں ہوگی کہ وہ فائٹ نہیں کرے گا اور وہ ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا. چلے اب مزید ہم بات کریں گے, لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ سحر موجود ہیں, تو ہم کیوں نہ ان سے حمد باری تعالیٰ سنیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان اور تیرے میرا دل فدا میری جان فدا اور میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ
लब पे नात जनाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, न सवाल हो न जवाब हो। मैं रहूं हुजूर के रूबरू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम आगे आएंगे और मज़ीद हम इसी हवाले से बात करेंगे। और आप क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में या लोगों के ऐसे अमाल हैं कि वो उनको डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बयान करूँगा सीरत नबी से जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। तो साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मजमा था। इतने में एक गरीब सहाबी मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। ज़ाहिर गरीबी थी, गुर्बत थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और शायद कहीं से मजदूरी करके आए थे, तो चेहरे पर और हाथों पर गर्द भी लगी हुई थी। आप आके मस्जिद में आकर बैठे हो, जैसे सुनने का शौक होता है तो लोग आगे आकर बैठ जाते हैं। तो आप सहाबी जो थे वो रसूल कायनात के आगे, मिंबर के आगे सहाबा के साथ तशरीफ फरमा। वहाँ पर एक अमीर साहबी भी बैठे हुए थे और उन्होंने बेहतरीन किस्म का लिबास और कीमती कपड़े और कीमती अबा वगैरह पहनी हुई थी। जब ये गरीब साहबी तशरीफ फरमा हुए तो उन अमीर साहबी ने अपने अबा को ऐसे खींच लिया। उन गरीब साहबी ने तो तवज्जो ही नहीं की, मुल्तफित ही नहीं हुए उस तरफ। लेकिन जो रसूल कायनात थे उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया? कहा या रसूलल्लाह क्या किया? कहा तुमने इस गरीब साहबी की तरफ से ये अबा क्यों खींची? कहा या रसूलल्लाह ये कपड़े अच्छे थे, ये आप देख रहे हैं। कहा रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया कि आप इससे माफ़ी मांगिए। ए अमीर साहबी, आप गरीब साहबी से माफ़ी मांगिए। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि जो आपने अमल किया, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। तो गरीब साहबी जो थे उन्होंने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ है? कहा जब आप बैठ रहे थे तो इन्होंने अपनी अबा खींच ली थी। तो क्या रसूलल्लाह कोई बात नहीं, मेरे साथ तो होता ही ये है, मैं गरीब आदमी हूँ, जो मुझसे बेहतर होते हैं मेरे साथ तो करते ही ये हैं। लेकिन शिकवा चल रहा है कि मेरे साथ तो करते ही है, लेकिन हाँ। इस शिकवे के अलावा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फील किया हो उनके इस तर्ज़ अमल को। फिर उन्होंने खुश या रसूलल्लाह आपने तो महसूस किया है, लेकिन मैंने तो ये महसूस भी नहीं किया कि इन्होंने अपनी अबा खींच ली, क्योंकि मेरे साथ यही होता है। रसूल कायनात ने फरमाया अमीर साहबी से क्या आप इनको माफ़ी मांगे, इनसे माफ़ी मांगे। अमीर साहबी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अपना आधा माल देता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उन गरीब साहब ने इरशाद फरमाया कि मुझे आपके आधे माल की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही माफ़ करता हूँ, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर मैं आपको वैसे ही माफ़ करता हूँ। तो अमीर साहबी ने रसूल कायनात से कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि मेरा आधा माल क्यों नहीं ले रहा है? रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया कि मुझे तो मालूम है, मैं तो समझ गया हूँ कि ये आपका आधा माल क्यों नहीं ले रहा है, मगर ए गरीब साहबी, ये मेरे अल्फाज हैं, मगर ए गरीब साहबी या ए साहबी आप इनको बता दीजिए कि आप इनका माल क्यों नहीं ले रहे आधा। कि या रसूलल्लाह, अब गरीब साहबी इरशाद फरमा रहे हैं, या रसूलल्लाह बात यह है कि ये मालदार हैं, अमीर हैं, इनके पास इतना माल है, अगर मैं इनका आधा माल ले लूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उस आधे माल के साथ इनकी सीरत और किरदार भी मेरी सीरत और किरदार में आ जाए। फरमाया आपने, इसलिए मैं इनका आधा माल नहीं ले रहा हूँ। यानी क्या नतीजा कि जो गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, एहसास बरतरी में मुब्तला होता है, न सिर्फ वो डिप्रेशन का शिकार होता है, न सिर्फ वो दबाव का शिकार होता है, बल्कि वो दुनिया में भी तन्हा रह जाता है। इससे
علاج کی اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس سے علاج کا طریقہ کار ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی ذہن کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے انسانیت کی طرف آ جائے تو نیچرلی وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے ان چیزوں سے دور ہو جائے گا اور بہتری کی طرف آئے گا. جی ہم جائیں گے ابھی بریک کی جانب اور بریک کے بعد واپس ملیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور مسکراتی صبح میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان جب دین سے دور ہوتا ہے تو کہاں پر کیسے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت علامہ محمد عباس جعفری صاحب موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اسی ڈپریشن کے ٹاپک کے حوالے سے. لیکن ہمارے ساتھ سحر بھی ہیں تو ہم چاہیں گے سحر ہمیں کچھ آپ کیا سنانے والی ہیں، ہمیں بتائیے گا. جی ضرور. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے اور ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی ٹھکانا جنت بھی ٹھکانا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. مدینہ لکھ دے، مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں وہ جہاں. ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم. تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آقا. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لیں کہ مر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. ہم یہ بے کساں میں کشوں مدینے چلے آقا. میں کشوں مدینے چلے آؤ. مدینے چلے آؤ. مدینے چلے مل کر مدینے چلے. میں کشوں مدینے چلے. دس ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ
نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے کالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار جزاک اللہ جزاک اللہ. سحر آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا آپ نعت خوانی میں آپ کو؟ مجھے 5 ایئر ہو گئے. 5 ایئر ہو گئے ہیں. اور آپ مختلف چینلز پہ بھی جاتے رہتے ہو؟ جی. اچھا. اور ساتھ میں آپ محفلوں پہ بھی آپ جی الحمدللہ. نعت پڑھتے ہو؟ بہت اچھے. کہاں سے سیکھا آپ نے؟ میں نے میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کو جستجو تھی کہ مطلب میری بیٹی ایک نعت خواں بنے, تو ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے 40ویں پر میں نے فرسٹ نعت پڑھی تھی, ماں کا کلام پڑھا تھا. پھر اس کے بعد جستجو ایسی ہوئی کہ بس فردن فوقتاً پڑھتے رہ گئے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ تو؟ 3 بہن بھائی ہیں. 3 بہن 2 بھائی ہیں اور میں اکیلے ہو. آپ صرف آپ ہی پڑھتے ہو؟ جی. اچھا, بہت اچھے. اللہ آپ کو اور جزا دے اور آگے آپ کو بڑھائے, آپ کے نیک خواہشات جو ہے وہ پوری کریں. اچھا, ہم جو بات کر رہے ہیں آج ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے حوالے سے کہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پہ توکل جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر جاتا, وہ ہمیشہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائے گا. اللہ کا شکر جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر جائے گا, وہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائے گا. انسان جب کسی بھی حال میں خوش رہتا ہے اس کو یہ چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس پہ وہ خوش رہے, اس پہ وہ یہ دیکھے کہ مجھے اللہ نے یہ چیز دی ہے اور میں اس چیز کو کیسے بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کروں, استعمال کروں. اللہ نے کبھی انسان کی خواہشات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ خواہشات جو ہے نا اس کی وہ کبھی کم نہیں, لیکن وہ خواہشات کی چنگل میں آ کر جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آج کو خراب کر دیتا ہے. ایک بہت بڑی کوئی کمپنی تھی, ایک اس کا واقعہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, کسی اور ملک کا یہ واقعہ ہے. اس کمپنی کا جو مالک ہے بہت امیر تھا, وہ اتنا امیر تھا کہ اس کو ساری زندگی بیٹھ کے کھاتا نا تو اس کا وہ کھانا جو ہے وہ کھاتا رہتا بیٹھ کر. لیکن اس نے سوچا کہ میرے پاس اتنا پیسہ میں اس سے اور پیسہ بناؤں. اس نے کیا کیا, ایک اور کمپنی کوئی کھولی. اگر اسی کے سمجھ لیں کہ اس کی ایک موٹر بائکس کی کمپنی تو اس نے جہاز کی کمپنی کھول لی. اس کے بعد اس کا جو جہاز کا کام تھا نا وہ ہو گیا خراب. جو اس کے پاس پہلا بھی تھا نا وہ بھی اس کا اس دوسری کمپنی کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو گیا, ختم ہو گیا. تو کیا ہوا کہ وہاں پر وہ لالچ میں آ گئے تھے کہ میرے پاس اتنا ہے میں اس سے اور لوں, میں اس سے اور. یہ آپ نے سوچا ہوگا یہ تو ایک بہت بڑے پیمانے پر میں بات بتائی, بہت بڑی جس کی کمپنی تھی. یہاں پر لوگ بھی جو ہے نا جن کے پاس تھوڑا بھی مال ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اب میں اس مال کو کہیں اور فوراً سے انویسٹ کروں اور فوراً سے میں زیادہ کمانا شروع کر دوں. ایک زمانے میں بہت زیادہ یہ چیز بھی ہو گئی تھی. ہم دیکھ رہے تھے کہ جب لوگ زمینوں کا کام جو تھا وہ اسی طرح ہونے لگ گیا تھا کہ بس میں اپنی محنت نہیں کروں, میں نے زمین خرید, زمین کی قیمت بڑھ جائے گی بس خود ہی. اب وہ ظاہری بات ہے ایک اس طریقے سے بڑی ہوتی, کیا کہتے ہیں اس کو, اٹس ناٹ اے پراپر وے. ایک کہتے ہیں نا ایک بوم ایک ٹائم دیتے ہیں, وہ بھی یہ بھی ایک کاروبار ہوتا ہے کہ اس میں ایک دم سے زمین کا قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور کم ہو جائے گی, بڑھ جائے گی, کم ہو جائے گی. تو یہ بھی میں کہتی ہوں ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ ایک زمین کی قیمت بھی جو ہے مخصوص ہوگی. اب اس کا ایک وہ اب لوگ کنسٹرکشن کی طرف آ رہے ہیں, اب کاروبار بڑھ رہا ہے کنسٹرکشن سے وہ زمین کے اوپر لوگ جو اب گھر بنانے لگے اس سے کاروبار بڑھ رہا ہے, لوگوں کا ذریعہ معاش بڑھ رہا ہے. تو یہاں پر لوگوں کا جو لالچ آ جاتی ہے نا وہ لالچ بھی جو ہے وہ انسان کو کہیں سے کہیں اور لے جاتی ہے. تو یہ لالچ بھی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ میں آگے جو میں لالچ میں آ کر جو میں اپنی ایک چھوٹے سے بھی معاوضے کو, چھوٹے سے بھی اس کے پیسے اس کو کہیں اور میں لے جاؤں. تو یہ اس کے حوالے سے بھی ضرور بتائے گا یہ جو لالچ ہو جاتی ہے انسان کے اندر. جی آپ نے صحیح کہا کہ یہ لالچ اور یہ جو حوث ہے مال و دولت کی یہ بھی ایک بری بلا ہے. اس حوالے سے کہ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام ہمیشہ قناعت کی تعلیم دیتا ہے, اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. آپ
माल और दौलत कमाना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन माल और दौलत की हाविस करना ये बुरी बात है। कि लालच मेरे पास करना, ये इतना है, मैं इससे जो है ना, मैं अब मुझे जो है ना डबल ट्रिपल मिल जाए अब। लेकिन दो तरीके बताया ना, एक बताया कि वो एक ज़मीन खरीद कर बैठ गया कि बस अब इसमें से मुझे मिल जाएगा, जैकपॉट लगेगा ज़मीन से। एक वही शख्स उस ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके बनाता है, तो वो उसका वो जो काम है ना, वो उसको फल देगा, क्योंकि उसमें कारोबार शामिल हो गया ना। बहुत से एक बैठ गया कि वो पता नहीं कब जैकपॉट लगेगा, तो जैकपॉट का वेट नहीं करे। इसका मकसद ये कि आप काम करें, मेहनत करें, उसके ऊपर फल उगाए। ज़मीन आपके पास है, अब उस पर खेती बाड़ी करके फल उगाना है, फल खुद ब खुद नहीं निकल आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये सारा काम उसे मेहनत करके ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वैसे भी अलकासिब व हबीबुल्लाह, हलाल रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। और इस्लाम चूंकि हलाल की तालीम देता है, हराम की तालीम नहीं देता, हराम कामों से बचाता है। हत्ता कि रिबा, सूद वगैरह इस्लाम ने हराम करार दिए, जबकि इस्लाम से पहले ये सब दुनिया में राइज थे, अब भी राइज है, मगर जो मुसलमान हो जाते हैं वो सूद से, इस तरह की बातों से, हलाल कमाई से बचते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जब इंसान हराम की तरफ माइल होता है तो वो परवरदिगार आलम की इताअत में नहीं होता। जब इस्लाम पर अमल करेगा, जब इस्लाम पर अमल करेगा, अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह की क़ुर्बत इख्तियार करेगा। वो जो प्रोग्राम में पहला वाला जुमला आपका कितना कीमती जुमला था कि अल्लाह से क़ुर्बत और अल्लाह से दूरी, ये दोनों ही इंसान की ज़िंदगी पर, माशरे पर असरअंदाज होते हैं। अल्लाह, इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब होगा, जितना ज़्यादा, इतना ही ज़्यादा वो हर लिहाज से, दुनिया और आखिरत के लिहाज से फ़ायदे में रहेगा। अल्लाह ताला का दीन लालच नहीं सिखाता, क़नाअत सिखाता है। अल्लाह ताला का दीन सखावत सिखाता है, कंजूसी या बखालत नहीं सिखाता। अल्लाह ताला का दीन शुजाअत सिखाता है, हर मरहले में, हर जगह, हर कदम पर, हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, हर मरहले में शुजाअत सिखाता है। ये बुज़दिली नहीं सिखाता। नहीं, जितना जितना आप परवरदिगार आलम के करीब होते जाएंगे, उतनी ही और अपने लोगों आप के को सेहतमंद हकूक करते आपने अदा करना है। जो मैं आपको जो किस्सा सुनाया था ना, जिससे कारोबार का, उसमें उन्होंने जो गलती की थी वो ये की थी कि अपने एक कारोबार जो उनका सही चल रहा था ना, वहाँ के लोगों के उन्होंने पैसे जो है ना रोकना शुरू कर दिए थे, और उसमें वो दूसरे कारोबार में लगाना शुरू, मतलब जो एक जो तनख्वाहें थी, चीज़ें थी, जो एक चल रहा था सिलसिला, उसको उन्होंने मतलब वो करके कि हमारे दूसरी जगह परेशानी है, दूसरी जगह परेशानी है। तो ये नहीं करना चाहिए। आपने, अगर आपके पास एक कारोबार है, उस वहाँ के वर्कर्स का, वहाँ के लोगों का, वहाँ की तनख्वाहों का, वहाँ के कारोबार का आपने पहले 100% ख्याल रखें, फिर दूसरा कारोबार खोलें। वो आप एक का माल को रोक कर अपने कारोबार आप नहीं चला सकते। वहाँ पर भी आप मज़ीद डिप्रेशन में भी आएंगे, मज़ीद टेंशन में भी आएंगे। अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, और आज आपसे गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद अपने नाज़रीन से हम दोबारा मिलेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा।